ذلك سورة غافر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ممتنا على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصرا أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے احسان کا اظہار فرما رہے ہیں اپنی مخلوق پر کہ بما جعل لہم، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے رات بنائی جس میں وہ آسانی سے آرام حاصل کریں، سکون حاصل کریں. وَيَسْتَرِيحُونَ مِنْ حَرَكَاتِ تَرَدُّدِهِمْ فِي الْمَعَاشِ، اور سارا دن جو انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے اس کے بعد ان کو راحت اور سکون ملے. وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرًا أَيْ مُضِيًّا، اور دن کو میں نے روشن بنا دیا. لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ، تاکہ اس کے اندر وہ تصرف کر سکیں، سفر کر سکیں. وَقَطْعِ الْأَقْطَارِ، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکیں. وَالتَّمَكُّنَ مِنَ الصَّنَاعَاتِ، اور ملک کے اندر اپنے علاقوں کے اندر مختلف قسم کی صنعتیں لگا سکیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ فضل فرمانے والے ہیں لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں. اے لا یقومون بشکر نعم اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ثم قال عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، أي الذي فعل هذه الأشياء، جس نے یہ رات بنائی، دن بنایا. هو الله الواحد الأحد، وہی ذات ہے جو معبود برحق ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں. خالق الاشیاء، تمام چیزوں کے پیدا کرنے والا.
لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولا رب سواہ، اور اس کے بغیر کوئی پالنے والا نہیں، فأنا تؤفکون، ای فکیف تعبدون غیرہ من الاصنام، تم اس خدا کو چھوڑ کے پھر کیسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، التی لا تخلق شیئا، جو کچھ پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں، بل ہی مخلوقۃ منحوتۃ، بلکہ یہ تو خود مخلوق ہیں اور مخلوق کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، تو تم خالق کو چھوڑ کے پھر ان چیزوں کی کیسے عبادت کرتے ہو۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اکثر صورتوں میں دلائل جو ہیں نا، یاد رکھیں کہ ایک تو کوئی مسئلہ قرآن میں ایسا نہیں جس پہ دلائل نہ ہو، یعنی توحید ہے دلائل ہیں، نبوت و رسالت ہے دلائل ہیں، قیامت ہے دلائل، ایسے نہیں بس کہہ دیا، ورنہ وہ تو مالک ہے، کہہ دے اس کی مرضی۔ اس لیے کہ جب دلائل سے بات واضح ہو گئی، اب جس کی مقدر میں ہدایت ہے ہدایت لے، جس نے ہلاک ہونا ہے ہلاک ہو، یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے مسئلہ سمجھ نہیں ہے۔ لیکن ان دلائل میں دلائل مختلف ہوتے ہیں، کبھی دلائل جو ہیں وہ آفاقی ہوتے ہیں، کبھی دلائل جو ہیں وہ انفس یعنی انسان کے اپنے نفس کے اندر ہوتے ہیں، کبھی دلائل جو ہیں وہ عالم علوی سے تعلق رکھتے ہیں، آسمان ہے، ستارے ہیں، کواکب ہیں، نجوم ہیں، شمس و قمر ہیں، کبھی دلائل عالم سفلی سے تعلق رکھتے ہیں، زمین ہے، دریا ہیں، کھیتیاں ہیں، باڑیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ ذکر آسمانوں اور زمینوں کا آتا۔ بس یہ بات میں نے سمجھانی تھی کہ دلائل تو اور بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ذکر جو ہے نا وہ آسمانوں اور زمینوں کا آتا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کسی جگہ فرماتے ہیں ثم استوى الی السماء وہی دخان، کسی جگہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ انسان جو ہے ایک اصولی بات ہے، یا نیچے دیکھے گا یا اوپر دیکھے گا، جب نیچے دیکھے تو زمین پہ نظر جائے گا، اور جب اوپر دیکھے تو آسمانوں پہ نظر جائے، تو یہ دو چیزیں ہر وقت اس کے سامنے ہیں، یعنی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کو اب زمین پہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیتی ہے، باڑی ہے، گھر ہے، مکان ہے، ہر چیز سامنے ہے۔ آسمانوں کے نیچے زندگی گزارتا ہے، سامنے ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سامنے ہے۔ تو یعنی یہ ایسی کھلی ہوئی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی کا اللہ کی قدرت سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا کئی مقام پہ، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ جو چیزیں ہیں ہم پہ تم نے پیدا کی ہیں یا ہم نے پیدا کی ہیں۔ اسی طرح ارونی ماذا خلقوا من السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں مجھے بتلاؤ جن کو تم نے خدا بنایا، دیوتا بنایا، حاجت روا بنایا، مشکل کشا بنایا، انہوں نے کوئی آسمان زمین کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنایا ہو، بتلاؤ نا۔ تو اس لیے ان دلائل کے بعد بندے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں سے، مشرکوں سے سوال کریں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا ہے، کوئی جواب نہیں مگر اللہ۔ کیوں؟ اور کوئی جواب ہے نہیں نا۔ دیکھیں نا مثال کے طور پر عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے،
یہ تو کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، کیوں جی اللہ نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے لہذا بیٹا ہو گیا۔ یہ تو کہہ دیا کہ بھئی ان تین میں کوئی خدا ہے، ثالث و ثلاثہ ہے۔ بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خود الہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ لیکن اب یہ بھی تو بتائیں نا، عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، دریا پیدا کیے، نہریں پیدا کی، کھیتیاں اگائیں، سورج چاند پیدا کیا، اس نظام کے تبدل کو اس نے چلایا ہے، تو پھر ان کے پیدا ہونے سے پہلے کس نے چلایا؟ لیکن اگر کوئی کہہ بھی دے، جیسے کہ آج ایک جاہل آدمی اللہ معاف فرمائے اندھی عقیدت میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے ہمارے مرشد کے ہاتھ میں ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے عبد القادر۔ چلو عبد القادر کے پیدا ہونے سے پہلے پھر کون تھا؟ ان کے فوت ہو جانے کے بعد پھر نظام کون چلائے گا؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی کے دلوں پہ اللہ مہریں لگا دے۔ دیکھیں نا اب کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں، تعلیم ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی بی اے ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے بڑے دماغ ہیں، لیکن گھر میں نہ نماز ہے، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے۔ یعنی آج مسلمان ملکوں میں آپ جائیں ہیں، آپ حیران ہوں گے، یعنی پورے شہر، پوری بستیوں میں چلے جائیں، مسجد میں کوئی مولوی بیچارہ ہوگا، اذان دے دے گا، مسجد میں جائیں 2 آدمی 3 آدمی بوڑھے، وہ جو بھی ریٹائر ہو چکے ہیں کسی کام کے نہیں، وہ آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ کوئی نماز نہیں۔ یہ آپ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جی، مثلا وزیر ہیں، مشیر ہیں، گورنر، ان کو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث مبارک کی صحیح کتابیں کون سی ہیں، پتہ نہیں، کبھی واسطہ ہی نہیں تو کیوں ان کو پتہ ہو۔ میں خود امریکہ میں تھا، وہاں کوئی اسٹیٹ ہے، اس میں بڑا مجھے انہوں نے مجبور کیا کہ جی ایک دوست ہے ہمارا اور اس کی تمنا ہے، اس نے بڑے شوق سے گھر بنایا ہے، اپنا ذاتی گھر بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں مکی صاحب آ گئے تو مہربانی کر کے میرے گھر کا افتتاح ہو جائے، یعنی پہلی دفعہ مکی صاحب اندر داخل ہو جائیں، دعا ہو جائے، پھر ہم چلے جائیں۔ جو ہے کہ میں کون سا پیر ہوں میرے جانے سے برکت ہو جائے گی؟ اب اس بیچارے کا خیال ہے، ٹھیک۔ وہاں ہم جب گئے، ماشاءاللہ بڑا گھر بنایا اس نے، بڑے اونچے قسم کے ڈاکٹروں میں سے سید، وہاں ماشاءاللہ بڑے ڈاکٹر اور بڑی کریم قسم کی جو ہمارے مسلمان تھے وہ سب آئے ہوئے تھے۔ اچھا اتفاق یہ ہوا کہ ہم وہاں مغرب کی نماز سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے پہنچ گئے، تو ہم نے کہا بھی پہلے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے بعد میں بیٹھیں گے، باتیں شاتیں کریں گے، ٹھیک ہے، کھانا تو بعد میں ہوگا، پہلے اب نماز کا وقت آ گیا۔ بھی جن کو وضو نہیں، میں نے کہا جلدی جلدی وضو کر لے، سارا گھر کھول دیا انہوں نے، جب سب نے جلدی جلدی وضو کر لیا۔ اب بالکل یعنی یقین کریں کہ صفیں بن گئیں، مصلے بچھ گئے، جو کچھ کسی کے پاس تھا، ورنہ بیڈ شیٹ لے کے انہوں نے لمبا کر کے بچھا دی۔ جب انہوں نے مصلی بچھا دیا اور کہا جی کہ مغرب کی نماز ہے، چاہے آپ مسافر ہیں، آپ نے بھی 3 رکعت پڑھنی ہے، مہربانی کر کے آپ پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ جب میں مصلی پہ گیا، قدرتاً اللہ نے دل میں خیال ڈالا، میں نے کہا کہ تحقیق کر لی ہے کہ کعبہ اسی طرف ہے؟ ان میں ایک آدمی تھا جس کو اسے کہا ٹھہریں جی، میرے پاس وہ گھڑی ہے جس میں قبلہ کا تعیین ہو جاتی ہے، رکھی، تو ہم بالکل یعنی نماز ادھر پڑھنی تھی، انہوں نے مصلی ادھر بچھایا ہوا۔ خوب نماز پڑھ لی، میں نے کہا آپ سید ہیں،
آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کعبہ کدھر ہے، مانا ہے کہ آپ نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اگر آپ کو نماز کا خیال ہوتا تو آپ گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ سوچتے نا کہ یہاں سے کعبۃ اللہ کی سمت جو ہے وہ کون سی ہے، ڈائریکشن کیا ہے۔ اور آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، کمپاس موجود ہیں، گھڑیاں موجود ہیں اور قبلہ نما موجود ہیں، ایک سیکنڈ میں تعین ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، بس جی وہ خیال نہیں رہا، اور جس کو نے کہا اتنے ڈاکٹر کھڑے ہو، اتنے بندے کھڑے، کسی کو بھی پتہ نہیں کہ کعبہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ یہ تو اتفاق ہو گیا، ہم نے پوچھ لیا ورنہ پڑھ لیتے۔ تو یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے گھر کا حال ہے۔ اچھا یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ غسل جنابت کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا، پتہ ہی نہیں۔ بس پانی ڈال دیا، شیمپو ڈال دیا، ٹب بھر کے بیٹھ گئے، نکل آؤ۔ ان کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ گھر میں واشنگ مشینیں ہیں، بڑی بڑی واشنگ مشینیں ہیں اور بڑی جدید، یعنی بس آپ پانی کی اور نل کھول دیں اور اس میں پاؤڈر ڈال دیں اور کپڑے ڈال دیں، وہ خود دھلیں گے، خود نچڑیں گے، خود وہاں سے خشک ہو کے نکل آئیں گے۔ اب اسی میں عورتوں کے بھی ہیں، مردوں کے بھی ہیں، حیض والے بھی ہیں، پاک بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں۔ وہ کیسے پاک ہو گئے؟ پانی تو کسی نے بدلا ہی نہیں، کپڑا کیسے پاک ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ عام گھروں میں آپ جائیں، کسی فلیٹ میں آپ چلے جائیں، مثلا وہاں 2 حمام ہیں یا 3 حمام ہیں، جو حالانکہ اصول ہوتا ہے کہ بھی خواتین کا حمام الگ کر دو اور اس میں کسی غیر مرد کو داخلہ نہ دیں۔ کیوں؟ وجہ اندر ان کی شلواریں لٹکی ہوئی ہیں، ان کے جناب زیر جامے لٹکے ہوئے ہیں، عورتوں کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، عورتوں کی ہر بلا وہاں پڑی ہوئی۔ اب غیر مرد اندر داخل ہو کے دیکھ رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہہ سکتے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ایسی دلیل دی ہے نا کہ یہ زمین ہے، کس نے بنائی ہے بتاؤ؟ تم جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو سجدہ کرتے، بت تو تم نے خود بنائے ہیں، انہوں نے کیا زمین بنانی ہے؟ اچھا اگر یہ بت کسی اللہ والے کی شکل ہے تو وہ اللہ والا ہی مر گیا، اس اللہ والے کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کوئی دلیل؟ جو ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ لیکن اتنے واضح ہونے کے بعد پھر بھی بندہ شرک کرے، کفر کرے، تو پھر یہی سمجھ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ محروم ہو گیا ہے۔ ورنہ توحید کا مسئلہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے، جس میں کوئی اندھیرا ہے ہی نہیں۔ اچھا اللہ نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، اس کا احسان ہے، نہ پیدا کرتا ہم کیا کر لیتے؟ اللہ بارش نہ دے ہم کیا کر دیں؟ اللہ زمینوں کو بنجر کر دے ہم کیا کر لیں؟ اللہ زمینوں میں زلزلہ پیدا کر دے ہم کیا کر لیں؟ اللہ سمندروں کے اندر ایسا طوفان اٹھے، ایسا جوار بھاٹا اٹھ کے وہ سب قریب قریب کے علاقوں کو غرق کر دے، تباہ کر دے، کیا کر لیں؟ تو جب ہمارے پاس کچھ نہیں تو چلو کس کے پاس ہے؟ دیکھو نا انسان جھوٹے تخیلات پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جی کوئی ملک ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، عرب، غیر عرب ہے، یورپ ہے، کوئی ملک ہے، ہر ملک میں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں پیروں کی مزاریں ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، ان کی تو مزار تمہاری صفائی نہ کرو، وہاں جا کے اہتمام نہ کرو، وہاں جا کے خیال نہ رکھو، ان کی تو قبر اگر گر جائے تو وہ نہیں بنا سکتے، تم جا کے بناؤ گے۔ روضہ شریف ہے جی مرشد کا، روضہ کس نے بنایا ہے جناب؟ اور جی غلاف چڑھانا ہے، کس نے چڑھایا ہے؟ غلاف پرانا ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ پیر صاحب اندر سے آ کے خود بدل دیں گے۔
یعنی پھر بھی آدمی کہے نہیں جی اور جی اللہ والوں کے بڑے اختیار ہیں، اللہ والوں کے بڑے اختیار ہیں، خدا کے بندے وہ اختیار ایسے ہیں کہ اللہ کی خدائی میں شریک ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ تو اس کا احسان ہے کہ تمہارے لیے رات بنا دی آرام کرو، دن بنا دیا کام کرو۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أي كما دل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى وجحدوا حجج الله وآياته۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی سلسم کذالک یؤفک الذین، ان سے پہلے بھی لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کر کے گمراہ ہوئے، ان سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں فعبدوا غیرہ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کی، غیروں کے سجدے کیے، غیروں کے نام پہ نظر نیاز منتیں چڑھائیں، بلا دلیل ولا برہان، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی برہان ہے، بل بمجرد الجہل والہوى، خالص جہالت ہے، خالص نفس پرستی ہے، وجحدوا حجج اللہ وآیاتہ، اور اللہ کی نشانیاں اللہ کی آیات کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب دوسری دلیل دیتے ہیں، وَقَوْلُهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا اے جعلها لکم مستقرا بساطا مہادا، تمہارے لیے اللہ نے زمین کو جائے قرار بنایا، بستر بنایا، تمہارے لیے رہنے کے لیے گویا جھولا بنا دیا، تعیشون علیہا وتتصرفون فیہا، تعیشون علیہا، اسی زمین پہ تم زندہ ہو، اسی پہ تم چلتے پھرتے ہو، وتمشون فی مناکبہا، اور اس کے کناروں میں تم چلتے ہو، وَأَرْسَاهَا بِالْجِبَالِ لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے پہاڑوں کے بوجھ رکھ کے زمین کو جما دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، مضطرب نہ ہو، اور فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً أَيْ سَقْفًا لِلْعَالَمِ مَحْفُوظًا، اور اللہ نے سارے عالم کے لیے چھت بنا دیا، آسمانوں کو محفوظ، اور ایسا محفوظ بنا دیا کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی تم ان میں کوئی نقص نہیں دیکھتے ہو، تمہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی، کوئی اس کے اندر سوراخ نظر نہیں آتا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ أي فخلقكم في أحسن الأشكال وبناكم أكمل الصور في أحسن تقويم، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ایک پانی سے پیدا کیا، لیکن کیسی خوبصورت تمہاری تصویر بنائی، کیسے تمہیں شکل دی، کیسے تمہیں عقل دیا، کیسے تمہیں دماغ دیا، کیسے تمہیں آنکھیں دی، کیسے تمہیں ہاتھ دیے، کیسے تمہیں پاؤں دیے، کیسے تمہیں چلنا سکھلایا۔ یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ ہر مخلوق سے زیادہ خوبصورت اور بہتر حیت انسان کی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أي من المآكل والمشارب في الدنيا، اور دنیا کے اندر تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے پینے کے لیے کتنی نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو کہ کتنی نعمتیں ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، زمین کے اوپر رہتے ہو، اس کی نعمتیں کھا کے جیتے ہو، پھر جا کے سجدے قبروں پہ کرتے ہو۔ فرماتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَذَكَرَ أَنَّهُ خَالِقُ الدَّارِ وَالسُّكَّانِ وَالْأَرْزَاقِ فَهُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ، اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ اس دنیا کے پیدا کرنے والا، اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا
ربکم الذی خلقکم، اے انسانو اسی رب کی خالص عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو تم سے پہلے گزرے ان کو پیدا کیا۔ ان دلائل میں غور کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے، والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی سے تمہارے لیے زمین سے پھل اگائے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو کہ یہ شریک تو خود مخلوق ہے۔ وقال تعالی ہا ہنا بعد خلق هذه الاشیاء، اور اس صورت میں اللہ نے ان چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، یہ خالق، یہ پیدا کرنے والا ہی تمہارا رب ہے، اسی کی ذات مقدس ہے، بلند ہے، دائم ہے۔ اے فتعالی وتقدس وتنزہ رب العالمین، اللہ کی ذات بہت بلند، سب سے بلند، مقدس، پاک، اور ہر صفت نقصان سے منزہ ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ ثم قال تعالی هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین، پھر فرمایا کہ وہ ذات ہے الحی ازلا و ابدا، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، لم یزل ولا یزال، وهو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو جب کچھ بھی نہیں تھا تو میرا خدا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی، جو ہمیشہ رہنے والے، هو الاول لیس قبلہ شیء وهو الآخر لیس بعدہ شیء وهو الظاہر والباطن لیس فوقہ شیء، اور اس کی کنوں کو کوئی پا نہیں سکتا۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اے لا نظیر لہ ولا عدیل لہ، جس کی کوئی مشابہت نہیں، کوئی مماثلت نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ ولا نظیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا عدیل لہ، فاعبدوہ مخلصین لہ الدین، اسی کی عبادت کرو اور خالص اسی کی عبادت کرو، جس میں کسی کو شریک نہ کرو، چونکہ وہ عبادت جس میں شرک ہو اللہ قبول نہیں فرماتے، وہ عبادت جس میں دکھلاوا ہو، ریا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، وہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی دربار میں تو خالص سکہ چلتا ہے، وہاں نقلی نوٹ نہیں چل سکتے ہیں، نہ نقلی عبادتیں چل سکتی ہیں، اس لیے حکم ہے فاعبدوہ مخلصین لہ الدین، اے موحدین لہ مقرین، سب سے پہلے توحید کا اقرار کرو، سب سے پہلے عقیدے کا اظہار کرو بأنہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام محامد اسی کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کے پالنے والا ہے۔ قال ابن جریر کان جماعت من اہل العلم یامرون من قال لا الہ الا اللہ ان یتبعها بالحمد للہ رب العالمین عملا بهذه الآیہ۔ ابن جریر فرماتی ہیں کہ ایک اہل علم کی جماعت، یعنی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو ساتھ یہ بھی پڑھا کرے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا لا
الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ تمام اولیاء، تمام علماء، تمام اللہ کے عباد مقربین کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اسی کلمے کی برکت سے ملا۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درخواست پیش کی اس کی درگاہ میں کہ مولا مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیں، ایسا ورد بتائیں، ایسی چیز بتائیں کہ جو کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اسی کلمے کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں یہ تو حضرت آدم سے لے کر آج تک ہر مسلمان کو یہی کلمے کی تعلیم ہے، میں نے تو کہا کوئی خاص چیز مجھے دی جائے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ کلمہ پلڑے کے ایک ترازو میں ہو اور ساری کائنات ایک ترازو میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ اور اسی طرح میرے مدنی کی حدیث مبارک ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس پہ صحیح پڑھنے والا، صحیح عقیدے رکھنے والا جو ہے، جس نے بھی صحیح عقیدے سے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ہمیشہ یعنی یاد رکھیں کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں نا جی، جتنے ہیں ان سب کا زور اسی کلمے پہ۔ باقی یاد رکھیں یہ جو جھگڑے ہیں نا جی، یہ بزرگ ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، یاد رکھو وہ دین نہیں ہوتا، وصول الی الدین کا ذریعہ ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب مثلا آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کا گھر دور ہے، آپ گاڑی نکالتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھنا دین نہیں، لیکن وہ گاڑی دین کا وسیلہ بن گئی کہ تمہیں وقت پہ حرم پہنچا دیا، جماعت مل گئی۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثلا شلوار ہے، پاجامہ ہے، بٹن ہے، تو یہ وسیلہ ہے سطر کے چھپانے کا، کہ اللہ نے حکم دیا نا سطر نہ کھلے تو ہم ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ انسان پریانہ ہو۔ تو اسی طرح اصل بات جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں بھی تصدیق ہو، اقرار بھی ہو، اور پورے ارکان میں اس کا اثر بھی ہو۔ تو اس لیے بزرگان دین جو ہے نا وہ جب مبتدی لوگ آتے ہیں تو ان کو بس یہی کلمہ سکھاتے ہیں، اسی پہ زور لگاؤ۔ اور جس طرح کوئی بچے کو پڑھاتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پہلے سال 4 سال کی عمر کا بچہ پہلی دفعہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا ہے، تو باپ پڑھتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اچھا وہ دیکھتا ہے بھئی یہ تو نہیں کہتا، اچھا پڑھو بسم اللہ، وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن، وہ کہے الرحمن الرحیم، وہ کہے گا الرحیم۔ تو اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ بسم اللہ کو ہم کاٹ رہے ہیں، حضور پاک نے تو ہمیشہ پوری پڑھی اور ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے مزاج، اس کی عادات، اچھا جب اس کو ضبط ہو جائے گا تو پھر کیا پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آہستہ ذکر کرو، بعض بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں زور سے ذکر کرو، یعنی کچھ ذکر جہر کرتے ہیں، کچھ ذکر بسر کرتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، یاد لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت ابو بکر نفل نماز پڑھ رہے تھے اور بڑا آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضور پاک گزر گئے، آگے تشریف لے گئے تو حضرت عمر پڑھے تھے، بڑے زور زور سے قرآن پڑھے۔ حضور نے نہیں چھیڑا، بھی اپنی عبادت میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھیں پڑھیں۔
صبح کی نماز کے بعد جب حضور فارغ ہوئے بلایا ابو بکر، رات میں تم سے گزرا تھا اور تم بڑا آہستہ 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 قرآن پڑھ رہے تھے، تو بڑی مشکل سے گویا صرف تمہیں سنائی دے رہا ہوگا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اس مولا کو سنا رہا تھا جو ہر بات سنتے ہیں، ہم ایسا پڑھیں وہ سنتے ہیں، ہم زور سے پڑھیں وہ سنتے ہیں، ہم دل میں رکھیں تب بھی جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر میں رات گزرا تھا اور تم بڑے زور زور سے پڑھے، بھئی تم کیوں زور لگا رہے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اطرد الشیطان، میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوں کو جگا رہا تھا کہ سو رہے اٹھو بھائی، آواز سنیں گے تو اٹھیں گے۔ میں نے کہا حضور میں اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا کہ جہاں تک آواز جائے گی شیطان بھاگے گا، اور جہاں تک آواز جائے گی جو بیچارے سو گئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے اٹھ پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر ارفع، تم آواز کچھ اونچی کرو، اور عمر تم کچھ آواز نیچے کرو، اعتدال اختیار۔ تو اسی لیے بعض بزرگ جو ہیں نا جی وہ علاج سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یہ ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اس کو زور سے ذکر کرے تاکہ دماغ اس کا ذکر میں لگ جائے، اور بعض بزرگ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی اصلاح تو ہو چکی ہے، اس کو تو آہستہ کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں آہستہ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، مقصد اللہ کا ذکر ہے کہ ہر حال میں بندہ ذاکر ہو۔ اسی لیے وہ بزرگ تعلیم دیتے ہیں کہ یار چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، وہ ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور پھر جب ذکر کرو تو پوری توجہ کیا کرو کہ بھئی ادھر ادھر نہیں، پوری توجہ ہو کے گویا تم دل پہ ایک قسم کی پوری توجہ ڈال رہے ہو، جیسے کہ نماز میں ہے ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ تو اب اگر بندہ کھیل رہا ہے، موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو وہ کیا خدا کو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا کہ عبد القادر جیلانی کے نام پہ کتنی بدعت ہوتی ہے، غوث اعظم اور غوث اعظم اور 11ویں والا پیر اور مشکل کشا اور متصرف العالم اور کیا، وہ سب سے بڑا موحد عالم تھے، یعنی وہ خود جو ہیں وہ سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے موحد، اور امام احمد بن حنبل کے مسلک پر تھے، اتنا سخت پکا موحد تھا۔ اچھا وجہ کیا تھی کہ ساری زندگی انہوں نے توحید پہ کام کیا، بدعت کے خلاف اور شیعہ کے خلاف۔ اچھا شیعہ حضرات بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی کتابوں میں اپنا لکھ کے حصے ڈال دیے، نام عبد القادر جیلانی کا ہو گیا، حالانکہ ان کا ان کتابوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں۔ انہوں نے ساری زندگی کام ہی دو کیے ہیں، اصلاح نفس، توحید اور مدح صحابہ، اسی میں ان کی زندگی گزر گئی۔ وہ تو اللہ کے بڑے عباد صالحین میں تھے، حضرت معین الدین، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت سری سکتی ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، دامانی ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، تو سارے موحد لوگ تھے، ساری زندگی توحید پہ گزار دی۔ اسی طرح آپ سندھ میں جائیں، یعنی شاہ عبد اللطیف ہیں، سلطان باہو ہیں، اسی طرح اور بڑے بڑے بزرگ عمر نو ہیں، اسی طرح بابا غازی ہیں، اور بڑے بڑے، یہ تو موحد لوگ تھے، یہ تو توحید کے پرستار تھے، یہ تو توحید کے دیوانے تھے، ان کی کتابیں تو اٹھا کے پڑھیں نا۔ یہ جتنا علاقہ ہے آپ نے سنا ہوگا، مثلا کوریجا خاندان ہے، یعنی چاچڑا اور کوٹ مٹھن اور خواجہ غلام فرید، اور یہ سارے جو ہیں یہ تو اتنے بڑے موحد تھے، ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم غیب خاصہ خداست،
وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور خاصے کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی اور میں نہ ہو۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح یعنی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈا شریف کے خاندان میں جو سید نصیر ناصر فوت ہو گئے 45 سال کی عمر میں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ کتاب تھی لطمۃ، انہوں نے کتاب لکھی کہ جو غیر اللہ کے علم غیب کا قائل ہے وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا۔ کتاب کا نام ہی یہ رکھا۔ اچھا، کسی نے آ کے حضرت خواجہ غلام فرید سے پوچھا کہ آپ کی رائے جو ہے یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ تو انبیاء کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اور جناب یہ کہتے ہیں بس حضور کی شان بڑے بھائی کے برابر ہے، اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آئے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کسی اور بندے کا خیال آئے تو نہیں ہوتی ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سب اہل حق ہیں، اور جو بندہ ان کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے فقیر کو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ اب اندازہ کر لیں، خود اندازہ کر، اور کوئی کسی نے تار پر مہربانی کر کی ہوگی نا جی، کیونکہ نیچے دیکھ کے تو چلنا مسلمان کی عادت ہی نہیں رہی نا، مریں گے پاؤں دوسرے کی جوتی وہاں جا پڑے گی، کیوں نیچے دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو یہ ان لوگوں کی اشارات فریدی ان کی کتاب کا نام ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس میں دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اہل حق ہیں، علماء حق ہیں، وہ توحید کی بات کرتے ہیں، اور اپنی کتاب کے آخر میں لکھا کہ مجھے ساری زندگی یہ تمنا رہی کہ کسی نے آ کے مجھ سے اللہ اللہ پوچھا ہی نہیں، جو آیا نواب کو خط لکھ دو، وزیر کو خط لکھ دو، صدر کو خط لکھ دو، تھانے دار کو خط لکھ دو، فلاں کو سفارش کر دو۔ میرے پاس یہی لوگ آتے تھے، کوئی اللہ اللہ سیکھنے تو آیا ہی نہیں، چونکہ وہ نواب کا پیر تھا نا، لوگ تو کام کے لیے جاتے تھے نا، لوگ مرید بن گئے، 2 دن کے بعد جناب آ گئے، حضرت وہ ہمارا مشکل ہے، تھوڑا سا ٹیلی فون کر دیں، خط لکھ دیں۔ میں تو ساری زندگی کہنے لگے، روتا رہا، اللہ کے آگے فریاد کرتا رہا، اللہ مجھے تم نے کس دنیا میں پھنسا دیا ہے، کوئی آدمی مجھ سے اللہ اللہ پوچھنے کے لیے تو آتا ہی نہیں۔ خدا کے بندے، لہذا سب سے بڑے ہمارے ہاں بریلویوں کا سب سے بڑا عالم تھا، شیخ الجامعہ تھے ہمارے ہاں، جو جامعہ تھی نا بہاولپور میں، جامعہ عباسیہ جو نواب بہاولپور نے بنائی تھی، اسلامی اور دینی جامعہ سب سے پہلی ہمارے بہاولپور میں تھی، پورے ملک میں کہیں نہیں تھی۔ اس کے جو تھے شیخ الجامعہ حضرت غلام محمد رحمت اللہ علیہ، جو ان کے شیخ الجامعہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے، یعنی اس زمانے میں جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ ابتدائی کتابیں پڑھاتے تھے وہ بخاری اور سیاستہ پڑھاتے تھے۔ اچھا، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور خالص بریلوی تھے، وہاں سے وہ آتے تھے کبھی کبھی تو ہماری بستی میں آتے ٹھل حمزہ میں، تو والد صاحب ان کے لیے کسی سے گھوڑی مانگتے، ہمارے پاس کہاں تھے گھوڑی، آگے غریب لوگ تھے، تو گھوڑی مانگتے اور گھوڑی پہ بٹھا کو میرے نانا کو ملنے کے لیے جاتے تھے۔ میرے نانا جو کہ بہت بڑے عالم تھے، تو ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر جاتے تھے، وہاں سے 3 میل کا فاصلہ ہے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں حضرت کے لیے گھوڑی منگواتا، گھوڑی پہ بٹھا تھا، آپ پیدل چلتا آگے، اور وہاں حضرت کو پہنچا کے پھر میں واپس آ جائے، پھر تمہارے نانا انتظام کرتے۔ تو فرماتے میں جا رہا تھا تو راستے میں کہنے لگے کہ مولی خیر محمد یار تمہیں کو مثنوی کے شعر بھی آتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آتے تو ہیں۔ کہ یار مثنوی تو سناؤ۔ اور سب بڑے خوش آواز تھے ماشاءاللہ، اور پھر جوانی تھی، اللہ نے ان کو اتنی جہیر صوت بنایا تھا کہ ہماری بستی میں جب صبح قرآن پڑھتے تھے 2 میل 3 میل تک بستی والے لوگ کہتے ہیں ہم آواز سنتے تھے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں نے مثنوی شروع کر دی اور گھوڑی کی اور رسی پر مہار پکڑی ہوئی آگے جا رہا ہوں، خیال ہی نہیں، میں ابھی مست ہو گیا، پڑھتا رہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا، دیکھا تو گھوڑی تو میرے ساتھ ہے لیکن حضرت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ کیا ہو گیا؟ پھر میں پیچھے بھاگا
تو 1-1.5 فرلانگ کے فاصلے پر حضرت مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گر گئے تھے گھوڑی سے. تو حضرت کو اٹھایا، ان کے کپڑے شپڑے جھاڑے، ان نے اپنی وہ واسکٹ، وہ کہتے تھے گڈی، اس وقت واسکٹ کون کہتا تھا، یہ انگریزی، وہ گڈی اتارے، کہنے لگے یار بڑا دل خوش ہوا، تو اور تو میرے پاس فقیرہ کچھ ہے نہیں ہے، میری گڈی انعام لے لو، تمہیں انعام دیتا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ کو، کہنے لگے یار تم نے ایسے شوق سے شعر پڑھے گا، مجھے بھی وجد آ گیا، خیال آ گیا، بس میں گر گیا. تو والد صاحب کہتے ہیں پھر میں نے ان کو گھوڑی پہ بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ مولوی خیر محمد، یہ کتنے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے. ان سے بڑا جاہل بھی کوئی ہے. قرآن کہتا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو من ابتدا کے لیے ہے، الی انتہا کے لیے ہے. جس کی ابتدا انتہا موجود ہو، مقید ہو، وہ ہر جگہ کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ یہ جاہل لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی عقیدہ نہیں حاضر ناظر کا. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، اب بڑے عالم تھے نا، والد صاحب تو احترام کرتے ہیں. کہا جی حضرت یہ تو ہم تو کہتے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑو، یہ جاہلوں کی بات ہے. جو آدمی اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتا ہے وہ کافر. پتہ نہیں کہتے حضرت کو جوش آیا ہوا تھا، اور کیا ہوا تھا. آگے گئے تو ایک جگہ جب حضرت اترے تو کہا یار یہ چھوٹی سی ندی بہ رہی ہے، وہ مٹی شٹی ہو گیا ہوں، تو میں ذرا غسل کر لوں، اچھا نہیں لگتا، ساری مٹی ہے بدن پہ. تو کپڑے میں نے جھاڑے حضرت کے، حضرت نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے اور کہنے لگے مولوی خیر محمد، جو اللہ کے نبی کے بشر ہونے کا منکر ہو سب سے بڑا کافر. فرماتے تھے انہوں نے لفظ جو کہا تھا وہ تھا کٹا کافر. ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کٹا کافر ہے، کٹا مشرک ہے. کہنا کہ وہ تو کٹا کافر ہے. نص کہتی ہے کہ نبی بشر ہے اور وہ کہیں کہ نبی نور ہے. تو کہتے ہیں پھر تمہارے نانا کے پاس میں ان کو چھوڑ دیتا تھا اور پھر وہاں سے اجازت لے کے آ جاتا تھا. تو بہت بڑے عالم تھے، یعنی ان کو اتنا اللہ نے علم دیا تھا کہ تصور نہیں ہو سکتا. اس دور میں خدا کی شان ہے، اللہ نے بہاولپور کو ایسا نوازا تھا کہ شیخ الجامعہ، پھر نائب شیخ الجامعہ حضرت مولانا احمد علی، پھر حضرت مولانا محمد صادق، پھر حضرت مولانا عبید اللہ، پھر حضرت مولانا غلام عیسیٰ، حضرت مولانا حبیب اللہ گبانوی، حضرت مولانا خیر محمد، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ. یہ تو ایک کہکشاں تھی بہاولپور میں علماء کی، جنہوں نے توحید کا نعرہ دے کے پورے عالم میں توحید پھیلائی. ایک سرزمین ہے. میں نے تو کئی دفعہ لوگوں سے کہا کہ بھئی بہاولپور کے مشاہیر پہ کتاب لکھ ڈالو، اگر وہ کہتے ہیں جی آپ لکھ لیں. میں نے کہا چلو سارے کام میں نے کرنے ہیں تو ٹھیک ہے. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ ثم روان محمد بن علی بن الحسین بن شقیق النبی عن الحسین بن واقد عن الاعمش عن مجاہد بعد قال من قال لا الہ الا اللہ فلیقل لا اثری الحمد للہ رب العالمین وذلك قوله تعالی فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. وقال ابو اسامہ وغیر من اسماعیل بن خالد سعید بن جبیر قال اذا قرأت فادعوا الله مخلصین له الدین فقل لا الہ الا اللہ وقل على اثرها الحمد للہ رب العالمین ثم قرأ هذه الآية فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. قال الامام احمد حدثنا ابن نمیر قال حدثنا هشیم یعنی ابن عروۃ بن الزبیر بن الزبیر محمد بن مسلم بن بدر المکی قال كان عبد الله بن الزبیر يقول في دبر كل صلاۃ حين يسلم. حضرت عبداللہ ابن زبیر ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. قال وکان رسول اللہ یحل بہن دبر کل صلاۃ. حضور پاک یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. رواه مسلم وابو داود والنسائی من طرق هشام بن عروة وحجاج بن ابی عثمان وموسى بن عقبہ ثلاثة من نبی الزبیر
الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة، ہر نماز کے بعد میرے مدنی سرکار یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وذکر تمامہ، یعنی وہ پورا کلمہ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پڑھا ہے، اللہ ہمیں بھی پڑھنا نصیب کرے۔ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ عدت میں ہے لیکن اسکول ٹیچر ہے، وہ نہیں جا سکتی اسکول میں، اپنے گھر میں اس کو عدت گزارنی ہو۔ 4 مہینے 10 دن جو ہے اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، الا بعذر، کوئی عذر ہے، بیماری ہے، علاج ہے، معالجہ ہے، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، میت پہ جانا ہے، ورنہ عمدن نہ جائے۔ یہ جو ہمسائے ہیں ان کا فرض ہے کہ اس کو 4 مہینے 10 دن کے لیے خرچہ پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، اور اس مدرسے کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے تنخواہ دے دے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ تو بہرحال یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ دیکھیں نا، جب بیچاری اسکول جائے گی، لازم غسل کرے گی، کپڑے پہنے گی، کچھ نہ کچھ تو آدمی کو پھر اچھے لباس میں جانا ہوتا ہے نا۔ اب وہ ماتمی شکل بنا کے تو نہیں جا کے لڑکیوں کو پڑھائے گی، اور اس میں تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت نہ سنگار کرے، نہ اعلیٰ لباس پہنے، الا عدت کے بعد۔ اگر کوئی بندہ 3 نکاح کرے گا تو شوہر کس بیوی کے ساتھ ملاقات ہوگا؟ کب؟ دنیا میں، آخرت میں؟ جیسے دنیا میں دینی بیویوں کا حق ہے، قیامت میں تینوں اسی کو ملیں گی۔ تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ کوئی نہیں لے جائے گا تمہاری بیوی۔ اگر وہ تمہارے نکاح میں فوت ہوتی ہے، اگر تم نے طلاق دے دی، بات ختم۔ اگر وہ تمہارے نکاح میں فوت ہوگی، 1 ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4، سب اسی کو۔ حضور پاک کی 9 بیوی آئیں تو ساری حضور کو ملیں گی، امہات المومنین ازواج الرسول۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جماعت کی دوسری رکعت میں شامل ہوا، میں نے جب قعدے میں بیٹھا تو پوری اتحیات پڑھ دی، حالانکہ آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھنا تھا، پر بھی کوئی آدمی انشاءاللہ نماز ہو گئی۔ احناف کے نزدیک منع۔ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اس کے بعد طلاق دے دی۔ اس کی بیٹی جو ہے وہ پہلے خاوند سے ہے، پھر اس سے شادی کر لی، تو وہ اس کی بیٹی تو نہیں ہے نا، اس کے لیے تو اجنبی ہے، اس کی بیٹی تو ہے نہیں، نہ اس سے اس کا اور کوئی رشتہ ہے، وہ تو کسی اور کی بیٹی ہے۔ کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے؟ ہاں، میرے جیسے لوگوں کے لیے، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو عالم ہو اس کو تو تقلید کی ضرورت ہی نہیں نا۔ لیکن جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی آیت پہلے اتری ہے، کون سی آیت بعد میں اتری ہے، اس آیت کے سبب نزول کیا ہے، اسباب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وہ تو لازماً کسی سے پوچھے گا۔ اب دیکھو نا، ابھی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جب کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ تو آگے کہے الحمدللہ رب العالمین، تو لا الہ الا محمد رسول اللہ نہ کہے، یعنی لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب کیا کرو، کیسے سمجھو گے؟ تو پھر تو جانا پڑے گا نا کسی سے پوچھنے کے بندی تو بہت۔ دیکھیں نا، آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، آپ کو مدینہ شریف کا راستہ نہیں آتا، پوچھیں۔ یہ تو ناممکن ہے نا کہ نہ پوچھیں، کیونکہ سوال جو ہے نا وہ شفاء العی السوال، یعنی ایک معذور مجبور جاہل کا علاج ہی سوال ہے، کہ جب اس کو مسئلہ نہ آئے لازم سوال کرے۔
اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں نماز کا، کہہ دیتے بھی ہر بندہ جہاں مرضی آئے نماز پڑھ، لیکن آخر جماعت کی پابندی کیوں کی گئی؟ بھی نہیں، لازم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ۔ اچھا پھر جماعت کے ساتھ چلو جی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، لازم امام کے پیچھے۔ اچھا پھر امام سے گردن نہ آگے جھکاؤ، اور نہ یہ ہے کہ امام سجدے سے اٹھ کے بیٹھ تم سجدے میں پڑے رہو، کہ نہیں، اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا، ہر بات میں اس کی تعمیل کرو۔ یہ دن میں آخر ہمیں 5 دفعہ کیوں سکھایا جاتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے رہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، اللہ کا کام کوئی بغیر حکمت سے نہیں ہوتا نا۔ اور اتنی بڑی پابندی ہے کہ امام سے پہلے تم اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتے، جب تک وہ اللہ اکبر کہے تم پھر کہو گے اللہ اکبر۔ اس سے پہلے تم رکوع میں بھی نہیں جا سکتے، اس سے پہلے تم سجدے میں بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا اس سے پہلے ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا، جیسے ہمارے جاہل کرتے ہیں، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا وہ حجر اسود میں بھی پہنچ جاتے ہیں، نماز ختم۔ ورنہ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سلام پھیرے ایک طرف مکمل پھیر لے تو تم پھیرو۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں طرف پھیر لے تاکہ شک نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اب تم سلام پھیرو۔ کیوں؟ اگر پہلے پھیرو گے ہو سکتا ہے تم جلدی کر بیٹھو۔ اب تو بالکل تسلی ہو گئی نا کہ اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ مولانا ثناء اللہ نے تقریر کی تقلید کے خلاف، علامہ اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو علامہ اقبال سے کہا کہ یہ ساری تقریر میں نے تمہیں سنانے کے لیے کی تھی، اس جاہل کے لیے نہیں کی تھی، اب تمہیں مسئلہ سمجھ آیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ تقلید چھوڑ دیں تو کیوں نماز بے امام؟ پھر ہر بندے کی کیفیت یہ ہوگی کہ نماز تو ہوگی لیکن امام نہیں ہوگا، کوئی رکوع میں کھڑا ہوگا، کوئی قیام میں، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، تو پھر یہ انتشار ہوگا، اور تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تمہیں کون سمجھائے، بس میں اللہ سمجھائے۔ ٹھیک، علامہ صاحب تو بہت صحیح ناظر ہیں۔ نبی اور رسول، رسول صاحب کتاب صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی ضروری نہیں کہ صاحب کتاب ہو۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا